نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، آج اس محفل پر وقار میں میری گفتگو کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، راستوں کو خوشبو سے منور و معطر کر دو۔ اے جبرائیل، خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کی محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق کا مغرب جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سامعین ذی وقار، ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نفس سب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کی جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرکٹ میں جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے راہ فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائنات سے مس کر دیے۔ حضرات محترم، یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات کے قدموں کو بوسہ دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگوں برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، حضور تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنتی براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام کی صداؤں میں سفر معراج کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش للترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔
ذرا سوچئے کہ یہ گھڑی بھی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، براتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری برات فلک بوس پہاڑیوں، چٹیل میدانوں، گھنے جنگلوں، سرسبز شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بطحا پہنچی، جہاں حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کے ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے، پہلے بیت المقدس، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامی کی حد ختم ہو جائے، وہاں آپ کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل السلام کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل طے کرتے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنی سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ قرآن مجید محبوبہ محب کی اس ملاقات کے منظر کو ان دلکش الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور میرے امام فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ گرامی قدر احباب، جب واقعہ معراج خبر اہل قریش کو ہوئی تو کفار نے اس واقعے کو جھٹلایا اور اہل ایمان نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ الغرض جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی کہلائے، اور جنہوں نے اس عظیم واقعے کو جھٹلایا وہ ابو جہل اور اس کے پیروکان بن گئے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمہ کے اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وما علی